السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ انشاءاللہ آج ہم عمر رضی اللہ عنہ کے بہت ہی جگمگاتے خوبصورت کچھ ایسے گلوریس واقعات پڑھیں گے کہ جس سے ان کا ایک جو انسان کی نیچر کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہیومن نیچر کی انڈرسٹینڈنگ، اور پھر اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت انسانوں کے ساتھ ہمدردی۔ جو انسان جتنا ہیومن نیچر کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے اتنا وہ ان کو جج نہیں کرتا، پھر کچھ سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی انسان نے یہ کام کیا تو کیوں کیا، اور یہ بہت ہمیں عمر رضی اللہ عنہ کی ساری جو زندگی ہے اس میں نظر آتا ہے، اس میں پتہ بھی چلتا ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا کہ جب لوگ ان سے ڈرتے تھے، ان کی ہیبت تھی بہت زیادہ، اور لوگ جب ان سے بہت زیادہ ڈرتے تھے تو ان کو اس بات کا بھی احساس ہوتا تھا، وہ اس بات سے کمفرٹیبل یا کوئی پراؤڈ فیل نہیں کرتے تھے کہ لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور میری ہیبت بیٹھی ہوئی ہے اور میرے آگے کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ وہ بلکہ پھر اپنے آپ کو چیک کرتے تھے کہ اگر لوگ مجھ سے اتنا زیادہ ڈرتے ہیں تو مجھے کچھ نرم ہو جانا چاہیے۔ پھر جب یہ دیکھتے تھے کہ جب نرم ہو جاتا ہوں تو پھر لوگوں کی جو رسی ہے وہ پھر ڈھیلی ہو جاتی ہے تو پھر سخت ہو جاتے تھے۔ تو کنٹینیوس اپنے اوپر ایک چیک انہوں نے رکھا ہوا تھا، اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہم تعلم انی منک اشد فرقا منہم فی، کہ اے اللہ تو خوب جانتا ہے کہ جس قدر لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں۔ اور اسی خوف اور ڈر کی وجہ سے جو ان کے اندر احساس ذمہ داری جو تھا وہ بہت بدرجہ اتم وہ پہنچا ہوا تھا، اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کی بہت تڑپ ان کے اندر تھی۔ اور ایک مرتبہ فرمایا کہ میری طلب اور تڑپ یہ ہے کہ میں خلافت کے معاملات میں برابر سرابر ہی چھوٹ جاؤں، نہ کچھ مجھے ملے نہ کچھ مجھ پر بوجھ ہو۔ یعنی اتنا کچھ کرنے کے باوجود، اتنا کچھ کیا اولیات عمر ہیں، کیسی کیسی چیز انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہے، کیسے کیسے ان کے اجتہادات ہیں، کیسی کیسی اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت لی ہے، اس کے باوجود بھی خود پسندی کا تو کوئی اتنا سا ایک شائبہ بھی جو ہے، تم پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں کہ ذرا سا بھی اگر کوئی احساس بھی ہوتا تھا تو اپنے آپ کو فوراً چیک کرتے تھے اور اپنے آپ کو ریپریمانڈ کرتے تھے اور اپنے آپ کو سزا دیتے تھے۔ پبلکلی اپنی کوئی پرانی کسی دور کی کوئی ایسی بات بتا کے کہ جس میں ان کا سٹیٹس لو ہوتا تھا، وہ اس کا ذکر کرتے تھے، باقاعدہ اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ میں تو وہ ہوں۔
اور پھر ان کو یہ ہوتا تھا کہ اللہ اگر مجھے برابر برابر بھی چھوڑ دینا، حالانکہ یہ وہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی خوشخبری، کوئی بشارت اگر آپ کو کوئی دے بھی دیتا ہے، کوئی اپریسیشن آپ کو کوئی دے بھی دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جنت کا ٹکٹ مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو یہ سوچ کر تو اس کے بعد ان کو کبھی کسی دوسرے کی سننی نہیں چاہیے بات۔ اگر ہم اپنے طور سے دیکھیں تو پھر تو یہ ہے کہ میرا ہر فیصلہ ٹھیک، میری ہر بات ٹھیک، پھر تو ان کو کوئی چیک نہ کر سکتا، کوئی ان کو کبھی کریکٹ نہ کر سکتا، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام ایک بوڑھی عورت بھی اٹھ کے کر لیتی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام اسلم فرماتے ہیں، اور انہوں نے اور پھر آگے سے ان کے بیٹے نے بہت سی احادیث روایت کی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے، اور پھر دیگر صحابہ کرام سے بھی۔ اور یہ جو اگر آپ حدیث پڑھتے ہیں نا جب، تو حدیث کی اسناد جب آپ پڑھیں اور ان پر غور کریں تو آپ کو مدینہ کی اس کمیونٹی کی سمجھ آتی ہے کہ کس نے کس سے پڑھا، کس نے کس سے سیکھا، کون کس کا آزاد کردہ غلام تھا، اس نے کس صحابی کے بیٹے کو کیا بتایا۔ تو بڑا ہی ایک خوبصورت اور علم کے ایک گہوارہ جو جس کو کہتے ہیں نا، وہ والا معاشرہ آپ کو مدینہ کا پھر نظر آتا ہے۔ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک غلام کو ایک چراگاہ کا نگران مقرر کیا اور فرمایا، اے میرے پیارے، مسلمانوں سے نرمی کرنا، اے میرے پیارے، مسلمانوں سے نرمی کرنا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوتی ہے۔ اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑوں کے مالکوں کو اس چراگاہ میں آنے سے نہ روکنا۔ اب یہاں پر آگے آپ جب پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیے گا کہ ایک انسان کے جس کی نظر کس طرح سے نتائج تک پہنچتی ہے کہ یہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ ہوا تو پھر اس کا واپسی میرے اوپر یہ ریپرکشن آئے گی، یہ نتیجہ نکلے گا، اور نتیجہ جو ہے وہ غلط نکلے گا، تو لہٰذا ابھی سے ہی اس کا سدباب کر لیا جائے۔ جو لوگ ذرا سا سوچ کے کام کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کام کرتے ہیں، پلاننگ میں جلد بازی نہیں کرتے، تو وہ آگے تک دیکھ لیتے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ کچھ خدا داد بھی ہوتی ہے یہ صلاحیت کہ انسان نتائج کو دیکھ لے کہ اگر میں نے یہ کیا تو فلاں لوگوں کی نیچر ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے اور آگے سے یہ نتیجہ نکلنا ہے، تو مجھے ابھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں فلاں سے بات کروں، اس کو سمجھاؤں نا، اور پھر آپ سوچتے ہیں کہ نہیں اس نے کوئی نہیں سمجھنا، تو لہٰذا میں نہ ہی کچھ کہوں، میں چپ ہی رہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بعض چیزیں جو ہیں نا، یہ آپ کو وقت پر جب سمجھ آ جائے نا تو آپ سٹیپ لے لیں تو بعد کے نقصانات سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑوں کے مالکوں کو اس چراگاہ میں آنے سے نہ روکنا، ابن عوف اور ابن عفان کے چوپاؤں کو بھی اجازت دے دینا، کیونکہ اگر ان دونوں کے جانور ہلاک ہو گئے تو یہ لوگ کھیتی باڑی اور کھجور کے باغات کی طرف رجوع کریں گے، اور اونٹوں اور بکریوں کے ریوڑ ہلاک ہو گئے تو ان کے مالکان اپنے بچوں سمیت میرے پاس آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے امیر المومنین، ہماری حاجت پوری فرمائیے۔ ایسی صورت میں کیا میں انہیں خالی ہاتھ واپس بھیج سکتا ہوں؟ یعنی اینڈ تک اس کا سارا نتیجہ نکال کر تو پہلے سے ہی کہہ دیا کہ فلاں فلاں قبائل کو بھی آنے دینا، اگر وہ آتے ہیں اپنی بکریاں چرانے تو ان کو چرانے دینا، ان کو منع مت کرنا۔ اسی طرح موسیٰ بن انس بن مالک فرماتے ہیں، محمد بن سیرین کے والد سیرین، یہ بھی بڑی ہی خوبصورت یہ واقعہ ہے کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں قرآن میں سورہ نور میں مکاتبت کے بارے میں، کہ اگر کوئی غلام مکاتبت کرنا چاہتا ہے تو مکاتبت کر لو۔ اور مکاتبت کیا ہوتا تھا کہ ایک ریٹن ایک ایگریمنٹ سائن ہو جاتا تھا کہ یہ غلام جو ہے یہ مجھے اتنا دے گا مالک کو اور میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ تو ایک طرح سے غلام جو ہے وہ خود اپنی آزادی خریدتا تھا۔ تو محمد بن سیرین کے والد سیرین جو ہے نا، یہ غلام ہے، یہ انس بن مالک کے غلام تھے رضی اللہ عنہ کے، اور مکاتبت کرنا چاہتے تھے، اور ان کے پاس بہت مال تھا، یعنی غلام مالدار بھی ہوا کرتے تھے، لیکن انس رضی اللہ عنہ نے انکار فرما دیا۔ سیرین رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک سے کہا اس سے مکاتبت کر لو، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے پھر انکار کر دیا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوڑا مارا اور یہ آیت پڑھی، فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تم ان سے مکاتبت کر لو اگر ان میں کچھ بھلائی معلوم کرو، یعنی اگر تمہیں پتہ ہے کہ انہوں نے معاشرے میں اپنے آپ کو سسٹین کر لینا ہے اور یہ رہ سکتے ہیں ایک کارآمد فرد بن کے معاشرے کا، تو ضرور پھر ان کے ساتھ مکاتبت کرو، ان کو آزاد کرو۔ پھر انس رضی اللہ عنہ نے سیرین سے مکاتبت کر لی
اور یہ ہے بڑا ہی عظیم واقعہ ہے، یہ بہت ہی زبردست واقعہ ہے یہ کہ اسلام جو ہے وہ ایک غلام کی آزادی کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ اسی لیے آہستہ آہستہ کر کے سلیوری جب ایبالش ہوئی نا، تو ایبالش ہونے کے ساتھ ساتھ غلام جو تھے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ کوئی وہ ختم ہو گئے یا وہ مار دیے گئے خدا نخواستہ، بلکہ وہ علماء بن کے اٹھے، وہ بڑے بڑے تاجر اور بڑے بڑے، اور خاص طور پہ علماء، کیونکہ جو اکابر تھے جیسے قریش کے اور بنو امیہ کے، وہ تو سردار بن گئے، وہ بادشاہ اور خلیفہ بن گئے، اور علم کا جو خدمت ہے وہ ساری کی ساری سر انجام دی ان غلاموں نے، اور پھر آزاد کردہ غلاموں نے بھی۔ پھر اسی طرح سے معاشرے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کہتے ہیں نا قدآور لوگ ہوتے ہیں، یعنی جن کا مقام زیادہ ہوتا ہے، جن کا ویٹیج زیادہ ہوتا ہے، جن کی بات زیادہ سنی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو حکمران بھی ہیں وہ ان لوگوں سے تھوڑا تھوڑا سا خائف ہوتے ہیں یا ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، اور ان کو تھوڑا سا لیوے زیادہ دے دی جاتی ہے کہ اچھا انہوں نے کر لیا تو خیر ہے۔ ایک عوام الناس جو ہے وہ کرے تو اور بات ہے، معاشرے کے اس طرح کے لوگ جو ہیں، جو ایلیٹ جن کو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کریں تو اور بات ہے۔ ہمارا معاشرہ تو اس طرح کی اگزامپل سے بھرا پڑا ہے نا۔ تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ بنو مخزوم کی خاتون کی چوری کا واقعہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، حالانکہ وہ ایلیٹ میں سے تھی، اور لوگوں کو ہوا کہ اس کا کیسے ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، اور اسامہ بن زید کو بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ غصہ فرمایا اس بات پر، اور اقوام کی ہلاکت کا یہ وجہ بتائی کہ ایلیٹ کے لیے رول اور عوام الناس کے لیے رول اور۔ تو یہاں پر وہی تربیت ہے عمر رضی اللہ عنہ کی۔ تو ایک مرتبہ عمر تشریف لائے مکہ رضی اللہ عنہ، اور لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے امیر المومنین، ابو سفیان نے اپنا گھر اس طرح تعمیر کیا ہے کہ پانی گزرنے کا راستہ بند کر دیا ہے، اس طرح ہمارے مکان منہدم ہو جائیں گے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ اسی وقت اپنا کوڑا اٹھائے ابو سفیان کے مکان پر پہنچے، اور اس نے بہت سے پتھر نصب کر رکھے تھے، اور میں ویژولائز کر رہی تھی کہ یہ کیسے ہوا ہوگا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ہٹاؤ پتھر، یہ پتھر ہٹا۔ وہ ایک لفظ نہیں انہوں نے بولا ابو سفیان نے، اور انہوں نے فوراً پتھر ہٹا دیا۔ پھر فرمایا فلاں فلاں نصب کردہ پتھر بھی ہٹا۔ اس نے 5 یا 6 پتھر جو تھے جو اس نے نصب کر رکھے تھے، انہوں نے ابو سفیان نے تو وہ بھی ہٹا دیے۔ پھر جب یہ کروا لیا تو پھر بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو کے فرمایا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کو اتنی عزت دی کہ وہ مکہ شہر میں ابو سفیان کو حکم دیتا ہے تو ابو سفیان اس کا حکم مانتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے کہ جہاں سے یہ لوگ نکلے تھے چند ہی سال پہلے نا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور واقعہ ہے تربیت کا صحابہ کرام کے حوالے سے۔ جارود یہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ ایک آدمی نے کہا یہ آدمی ربیہ قبیلے کا سردار ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑا مارا اور فرمایا اے جارود، مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ بات سن کر تیرے دل میں تکبر نہ آ جائے۔ یہ جو میں پڑھ رہی تھی مجھے بہت زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ ہم کہیں اگر بیٹھے ہوتے ہیں نا یا اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا ہوتا ہے تو ہمارا بڑا ہی دل چاہتا ہے کہ ہم اپنی کوئی سیلینٹ بات یا اپنے خاندان کی کسی سیلینٹ بات سے، یا کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں کون ہوں یا میں کس کی اولاد ہوں یا میں کس فیملی کو بلانگ کرتی ہوں، تو ضرور ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم بتائیں۔ تو کسی نے انٹروڈیوس کرایا تو فوراً اسی کو کوڑا مار دیا جس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے دل میں یہ تکبر آ جائے کہ تم فلاں قبیلے کے سردار ہو۔ تو اسی طرح کا ایک معاملہ ایک مرتبہ اب اکابر صحابہ میں سے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، تو ان کے بارے میں دیکھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ لوگ ان کے مسجد سے نکلنے کے بعد ان کے گرد جمع ہو جاتے ہیں اور سوالات پوچھتے ہیں۔ اب نیچرل بات تھی بالکل بھی نا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ طرز عمل جو تو نے اختیار کر رکھا ہے تیرے لیے فتنے کا اور تابع فرمان کے لیے ذلت کا باعث ہے۔ کوئی چیز جو ہے نا وہ ان کی آنکھوں کو سخت اچھی نہیں لگی، کوئی سیٹ اپ جو ہے نا ان کو پسند نہیں آیا کہ ایک انسان مسجد سے نکلا ہے تو دوسرے اس کے گرد جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے ہیں، یا ایک جو ہے نا ان کی آنکھوں کو وہ نظارہ کوئی اتنا اچھا نہیں لگا کہ یہ تو ایک مانتا ٹائپ چیز نہ بن جائے کہیں، یا یہ اس کے دل میں یہ نہ چلا جائے کہ دیکھو میں نکلتا ہوں تو کتنے لوگ میرے ارد گرد ہیں، حالانکہ وہ بھی صحابی ہیں اور صحابہ سارے کے سارے بڑے عاجز مزاج اور ہمبل لوگ تھے،
لیکن اس کے باوجود عمر رضی اللہ عنہ کو جہاں کہیں کبھی بھی کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی تو اس کا ذکر کرنے سے نہیں وہ ہٹتے تھے۔ پھر اسی طرح سے روزانہ گوشت خریدنے کی منع کرتے تھے، سرزنش کرتے تھے باقاعدہ۔ اور روزانہ گوشت خریدنا کیا ہے؟ ایک بہت لگژوریس لائف سٹائل کا ایک وہ ہے نا اشارہ اس کے اندر۔ تو عمر رضی اللہ عنہ روزانہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے ذبح خانہ میں آتے، جو مدینہ کا اکلوتا ذبح خانہ تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کوڑا ہوا کرتا تھا، وہ کسی آدمی کو مسلسل 2 دن گوشت خریدتے دیکھتے تو اسے کوڑا مارتے اور فرماتے تو نے اپنے پڑوسی یا چچا زاد کے لیے ایک دن اپنے پیٹ پر صبر کیوں نہیں کیا؟ تو ہو سکتا ہے شارٹیج کا بھی کوئی ہوتا ہو کہ ایک ہی انسان جو ہے وہ خریدتا ہے تو دوسرا جو ہے ظاہر ہے کہ وہ اس کے لیے نہیں بچتا، لیکن ویسے بھی ہر وقت ہر وہ چیز کھانا جس پہ ہمارا دل ہے، ہر وقت ہر وہ چیز پکا لینا اور بہت لیوش پارٹیز کرنا، اتنی ڈشز کہ جتنا ایک انسان کی آپ نے دعوت کی ہے یا 5 انسانوں کی آپ نے دعوت کی ہے تو اتنا تو ایک بندہ کھا نہیں سکتا جتنی ڈشز ٹیبل کے اوپر لگا دی جاتی ہیں، تو میانہ روی رکھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک مرتبہ ایک فقیر کو مانگتے دیکھا، اس کی پشت پر کھانے سے بھرا ایک تھیلا آلریڈی لٹک رہا تھا اور وہ اور مانگ رہا تھا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے وہ کھانا صدقے کے اونٹوں کے سامنے پھیلا دیا اس سے لے کر، اور کہا اب جو چاہو سوال کرو، اب مانگو نا، اب تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، جب تمہارے پاس کھانا تھا تو تمہیں نہیں مانگنا چاہیے تھا اس وقت۔ اور یہ سارے کا سارا جو ہے نا اتنا متحرک دماغ، ہر طرف نوٹس اور ہر طرف کا خیال، یہ بیسکلی ساری تعلیمات قرآن اور سنت کی ہیں۔ اور ایک بندہ یہ ان کی ذہانت اور ان کے انٹلیکٹ کا اور اللہ کی طرف سے ایک ان کو جو ہدایت ہے اس کا یہ ایک مظہر ہے کہ ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کون سی حدیث، کون سی آیت کہاں امپلیمنٹ ہو رہی ہے اور کہاں مجھے لوگوں کو کس چیز سے روکنا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ہر امت میں کچھ ہوتے ہیں لوگ جن کو محدث، جن کو الہام کیا جاتا ہے، اور میری امت میں سے عمر ہیں جن کو الہام کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک آدمی اپنے ہاتھ ڈھیلے چھوڑ کر تکبر کی چال چل رہا تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسی چال چھوڑ دے۔ اس نے جواب دیا میں ایسا کرنے سے قاصر ہوں، میرے سے نہیں چھوڑی جاتی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کوڑا مارا، وہ پھر اسی طرح چلا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کوڑا مارا، تو پھر اس نے یہ متکبرانہ چال چھوڑ دی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں ایسے ناروا کاموں میں کسی کو نہیں ماروں گا تو پھر کن کاموں میں ماروں گا؟ یعنی مجھے منع کرنا ہے لوگوں کو، مجھے یہ بات جو نظر آئے کہ یہ غلط ہو رہی ہے مجھے کہنا ہے کہ یہ غلط ہے۔ اور بعد میں وہ آدمی عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، مجھ پر ایک شیطان سوار تھا جسے اللہ نے آپ کے ذریعے سے بھگا دیا۔ ان لوگوں کی بھی یہ بڑی ہی بات تھی کہ جو پھر مان جاتے تھے، اگر ان کی تصحیح کی جاتی تو وہ اس کو لے لیتے تھے اور وہ اگلے کا شکریہ ادا کرتے تھے کہ آپ نے میرے اندر سے ایک برائی جو ہے وہ ہٹا دی۔ مجھے بسائڈز دا پوائنٹ ایک بات بہت ایک دم یاد آ گئی ہے۔ میں پچھلے کچھ عرصہ ہو گیا اب اس بات کو کہ ایک کسی خاتون کا فیس بک کے اوپر بہت اگریسو طریقے سے وہ لوگوں کو، یعنی جیسے ہوتا ہے نا ہر وقت جج کر رہے ہونا، تصویریں لگا لگا کے، کبھی کوئی طنزیہ ریمارک، اور اپنی طرف سے یہ دعویٰ کا ایک طریقہ انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو میں تنگ پڑی ایک دن، تو مجھے برا لگا، یعنی مجھے یہ لگا تھا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ ہر وقت کسی کو جج کرتے رہنا۔ اور میں نے ان کو پرائیویٹ میسیج میں کیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ طریقہ اتنا درست نہیں ہے، ذرا تھوڑا سا ہمیں نرمی سے بات کرنی چاہیے، تو انہوں نے مجھے بلاک کر دیا۔ بہرحال یہ بھی انسان کی بڑی خیر ہوتی ہے کہ انسان بات کرے تو اچھے طریقے سے کرے، نصیحت کرے تو اچھے طریقے سے کرے، اور سننے والا جو ہے وہ اس کو اپنی باقاعدہ سچی خیرخواہی سمجھے۔ پھر اسی طرح سے شفا بنت عبداللہ نے ایک مرتبہ کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ چال میں بڑی میانہ روی اور کلام میں بڑا دھیما لہجہ اختیار کیے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ پرہیزگار لوگ ہیں، تو یعنی متقی لوگ ہیں، یعنی ایک کیٹیگری بن گئی ہے جو متقی ہے، بس جیسے کہ ہمارے ہاں بھی بن گئی ہوئی ہیں۔ تو شفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم عمر جب کلام فرماتے تو جہری آواز سے فرماتے تھے،
چلتے تو جلدی چلتے، کسی کو مارتے تو زور سے مارتے، جبکہ وہ نہایت پرہیزگار اور عبادت گزار انسان تھے۔ پھر ایک اور ایسپیکٹ جس کا بہت خیال رکھتے تھے نا، وہ تھی اپنی اور لوگوں کی صحت، خاص طور پہ لوگوں کی صحت، اور موٹاپے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ مردوں میں موٹاپے کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اے لوگو، زیادہ پیٹ بھر کے کھانا نہ کھایا کرو، کیونکہ یہ نماز سے سستی، جسم کے لیے فساد اور طرح طرح کی بیماریوں کا سبب ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ موٹے عالم کو پسند نہیں فرماتا۔ تم اپنی خوراک میں میانہ روی اختیار کرو، اس سے فضول خرچی بھی نہیں ہوگی، صلاحیتیں بھی برقرار رہیں گی، اور اللہ عز و جل کی بندگی ہمت و طاقت سے بجا لائی جا سکے گی۔ کیوں کوئی بندہ اس وقت تک ہلاکت کا شکار نہیں ہوتا جب تک اس کی خواہشات اس کے دین پر غالب نہ آ جائیں۔ اور علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ موٹے پیٹ والا ایک آدمی دیکھا تو اس سے کہا یہ کیا ہے، یعنی یہ تم نے کیا اپنا حال بنا رکھا ہے؟ تو اس نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کھاتے پیتے لوگ ہیں تو پھر وہ کھا کھا کے تو برکت اتنی بڑھ گئی ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ اللہ کا عذاب ہے، یہ برکت نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیں نا کہ موٹاپا انسان کی صحت بھی خراب کرتا ہے، انسان چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا۔ کتنے کام ہیں کہ جو لوگ اپنے وزن کو واچ کر کے رکھتے ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں، جو موٹا آدمی کر ہی نہیں سکتا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اپنے اہل وطن کی صحت کیا انتہائی توجہ سے اہتمام فرماتے۔ کوئی کنٹیجس ڈیزیز کسی کو ہوتی، کوئی موذی مرض کا شکار ہوتا تو مرض پھیلنے کے ڈر سے اس کے اوپر لاک ڈاؤن لگا دیتے، اس کو کہتے کہ تم گھر بیٹھو، اس کو لوگوں کے ساتھ میل جول سے منع فرمایا کرتے تھے اور اسے گھر پر ہی رہنے کا حکم دیتے، اور جب وہ شفا یابی کے قریب ہو جاتا تو پھر اس کی نقل و حرکت سے پابندی اٹھاتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے لیپریسی جو ہے نا، کوڑ جو ہے، یہ بھی کنٹیجس ہے، شدید اور بہت ہی سخت ایک سکن کی بیماری ہے۔ تو لیپریسی والی ایک عورت کو لوگوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرتے دیکھا تو اسے فرمایا کہ اللہ کی بندی، تیرے لیے بہتر تھا کہ تو لوگوں کو اذیت دینے کی بجائے گھر ہی بیٹھ جاتی۔ تو اس نے مان لی بات اور وہ گھر چلی گئی۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور آدمی، اس کا کوئی رشتہ دار ہوگا یا کوئی، تو اس عورت کے پاس آیا اور اس کو کہنے لگا کہ جس آدمی نے تمہیں طواف سے منع کیا تھا وہ فوت ہو گیا ہے، تو اب تم طواف کر سکتی ہو۔ تو اس نے کہا اللہ کی قسم، میں نہیں چاہتی کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی میں تو میں ان کی اطاعت کروں اور جب وہ چل بسیں تو نافرمانی کرنے لگوں۔ نہیں گئیں وہ۔ پھر ایک شرابی کو دیکھا، وہ سیرین تھا، شامی تھا اور بڑا طاقتور اور جنگجو رہ چکا تھا، اور اس کو جب انہوں نے نہ دیکھا کسی مجلس میں یا کچھ عرصے کے لیے تو پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو مسلسل شراب پینے میں مصروف ہے، یعنی وہ ایک طرف جہاد کہاں فی سبیل اللہ اور کہاں یہ کہ انسان شراب پہ لگ جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے کاتب کو بلایا اور یہ لکھنے کا حکم دیا کہ عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں شخص کی طرف تجھ پر سلامتی ہو، میں تیری طرف اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر بسم اللہ لکھوائی، اور پھر آپ دیکھیے یہ ہم سارا جو ان کے خط کا متن اور یہ ساری چیز ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اگر کسی اتنے بڑے گناہ میں لتھڑے ہوئے کسی انسان کو اگر نکالنا ہے تو اس کے ساتھ سچی خیرخواہی کیا ہوگی، کہ کس طرح اس کو بتایا جائے۔ تو انہوں نے آیات جو لکھی ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو نہایت غالب، خوب جاننے والا ہے، گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا، بڑے فضل والا ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ خط مکمل کروا کے اپنے ایلچی سے کہا کہ یہ خط اسے اس وقت دینا جب وہ ہوش میں ہو، یعنی وہ اس کو غور سے پڑھ بھی سکے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے ادھر مدینہ میں تمام حاضرین سے فرمایا کہ اس کے لیے دعا کرو، اور جب اس شخص کے پاس عمر رضی اللہ عنہ کا خط پہنچا تو اسے پڑھنے لگا اور کہنے لگا مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مجھے معاف کرے گا اور مجھے اپنی سزا سے ڈرایا ہے۔ وہ مسلسل یہ الفاظ دہراتا رہا یہاں تک کہ رونے لگا۔
پھر اس نے شراب نوشی سے توبہ کی اور خوب توبہ کی۔ عمر رضی اللہ عنہ کو اس کے معاملے کی خبر پہنچی تو فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے تو اس کے لیے اسی طرح دعا کرو اور اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے بتایا تھا، ہماری ایک سینئر استاد ہی ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کی کوئی جیسے ڈونیشنز آتی ہیں نا الوداع میں، تو ایک وہ تھیں جو ڈونیشن تو دیتی تھیں لیکن پھر وہ بتاتی تھیں لوگوں کو کہ میں نے ان کو اتنا دیا ہے، اور پھر وہ پوچھتی تھیں اور کہ وہ کہاں لگایا، اور ساتھ وہ ادھر ادھر وہ بتاتی رہتی تھیں۔ تو ان کی ظاہر ہے کچھ عزت نفس بھی ایک ہر کسی کی ہوتی ہے، چاہے وہ ادارہ ہے چاہے وہ کوئی انسان ہے۔ تو انہوں نے کہتی ہیں کہ میں نے پھر یہ کیا کہ میں نے ان کو ایک خط لکھا، اور خط میں نے صرف وہ آیت لکھ دی لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اور آگے جو ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اور وہ ایسی کہتے ہیں کہ اس کے اوپر ان خاتون کے اوپر اثر انداز ہوئی کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ آ کے شکریہ ادا کیا کہ آپ نے مجھے نا راستہ دکھا دیا ہے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ بعض اوقات لوگ ریاکاری کر نہیں رہے ہوتے، یعنی ان کی نیت نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنی ایک شخصیت یا اپنے کسی طریقہ کار سے مجبور ہوتے ہیں یا ایک عادت سے مجبور ہوتے ہیں، تو وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی چیز اگر آپ یہ دیکھیں کہ دوسرے انسان کو وہ اتنا زیادہ اس کے اعمال کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے اور اس کو کبائر کی طرف لے جا رہی ہے یا نعوذ باللہ شرک اصغر کی طرف لے کے جا رہی ہے، تو اپنے ساتھیوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اس میں 4 چیزیں ہیں، تو اس میں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ نہ نصیحت کرنے والے اتنے خیر خواہ رہ گئے ہیں، جج پہلے کر لیتے ہیں انسان کو، اس کے ساتھ نفرت پہلے کرنے لگ جاتے ہیں، اور بعد میں کوئی نہ کوئی کسی وقت اور اس کو گنہگار سمجھ کے، راندہ درگاہ سمجھ کے، اور پھر کوئی 4 لفظ جو ہیں وہ بول دیے جاتے ہیں۔ کہاں یہ کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کسی کو اللہ تعالیٰ کی معافی کی بھی تلقین کی جائے، خوشخبری دی جائے، اس کی پکڑ کے بھی بتایا جائے، وعید بھی بتائی جائے، اور ساتھ اس کے لیے دعائیں بھی کی جائیں۔ نصیحت کرنے والے جتنے سنسیئر ہوں گے نا، تو جو مدعو ہے اس کو اتنا ہی نصیحت آئے گی۔ اور پھر عمر رضی اللہ عنہ کا جو احساس ذمہ داری ہے وہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے۔ پھر ایک بہت اہم بات عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، خصوصی مجالس سے اجتناب۔ ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ لوگوں کی مجلسیں عمومی طرز کی ہوں، عوام الناس، جہاں لوگ بس سارے بیٹھے ہوئے ہوں۔ ان کا دل نہیں چاہتا تھا، ہاں ان کی مجلس شورا تھی، جب کوئی اہم چیز آتی تو مشورے کے لیے چند صحابہ کو بلاتے تھے، لیکن جنرلی وہ یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ عام رعایا جو ہے اس کے لیے یہ طبقاتی فرق جو ہے حکمران اور رعایا اس کے اندر بڑھ جائے، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کا دل ہوتا تھا کہ ایسی مجالس ہوں کہ جہاں پر مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے سب لوگ بے تکلفی سے بیٹھ سکیں۔ وہ خصوصی مجلس کے قیام کو ناپسندیدہ چیز سمجھتے تھے، کیونکہ ایسی مجالس میں ایسی سوچیں پلتی بڑھتی ہیں جو پھر ایک دوسرے کو یعنی آپ کے اندر نا تھاٹ کا گیپ پیدا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو دوسرے کی تھاٹ پتہ نہیں چلتی، آپ کی تھاٹ ان کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے، فزیکل ڈسٹینسز بھی ہو جاتے ہیں اور سوچ کے ڈسٹینسز بھی ہو جاتے ہیں جو معاشرے کے لیے بہت ہارمفل ہوتے ہیں۔ آپ کو ایگزسٹ کر ہی نہیں سکتے، نہ آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارا جو مسجد کا کانسیپٹ ہے سارا، اور باجماعت نماز کا کانسیپٹ ہے، پھر جمعے کی نماز کا کانسیپٹ ہے، ہر کوئی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، تو کتنا ایک دوسرے کے لیے انسان کو ایک ہمدردی کے جذبات رہتے ہیں اور نرمی کے جذبات رہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے قریشیو، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم اپنی خصوصی مجالس قائم کرتے ہو۔ یاد رکھو تم میں سے 2 آدمی اپنی مجلس قائم کرتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے یہی پوچھتے ہیں کہ فلاں آدمی کا ساتھی کون ہے اور فلاں آدمی کے دوست کون ہیں، یہاں تک کہ تمام مجالس میں یہی بحث گرم رہتی ہے۔ اللہ کی قسم تمہارے یہ طور طریقے تمہارے دین کی عزت کو برباد کر دیں گے اور خود تمہارے اندر بہت جلد خرابی پیدا کر دیں گے۔ میری نگاہ تمہارے بعد آنے والوں کو ابھی سے دیکھ رہی ہے۔ ایک کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں کی رائے یہ ہے، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ رائے فلاں کی ہے۔
گویا لوگوں نے اسلام کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ اپنی مجالس کو عمومی بناؤ اور سب مل جل کر بیٹھا کرو، اس سے باہمی الفت بڑھے گی اور لوگوں پر تمہارا رعب بھی رہے گا۔ پھر احتساب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا انداز تھا۔ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، شاید سن رکھا ہو آپ نے۔ اس واقعے کے حوالے سے یہ کلیئر کرنا ضروری ہے کہ یہ مشہور ہے بہت زیادہ، اور اس کی شہرت کی وجہ سے اس کو ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، اور یہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے اس کو روایت بھی کیا ہے، لیکن سندن جو ہے نا یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اس کی سند جو ہے وہ اوتھینٹک نہیں ہے۔ اور وہ واقعہ ہے دریائے نیل کو خط لکھنے والا، کہ نیل جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتا تھا ایوری ایئر، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سیزنل ایک ٹائم جیسے ایک ہر دریا میں آتا ہے ایک وقت، تو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے قربانی مانگتا ہے، تو ایک نوجوان خوبصورت لڑکی کو دلہن بنا کر اس کی نظر کرتے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جب مصر فتح کیا اور وہاں پہ انہوں نے یہ چیز دیکھی تو انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کو لکھ کے بھیجا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے واپسی ایک خط بھیجا نیل کو کہ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو نہ چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ واحد قہار کے حکم سے چلتا ہے تو سن لے، وہ تجھے چلائے گا۔ ہم اپنے اللہ عز و جل کے حضور سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلائے، اور کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کا تحریر کردہ کاغذ کا ٹکڑا جو ہے وہ دریائے نیل میں ڈالا گیا، اور اگلے ہی دن جو ہے وہ لبالب بھرا ہوا نیل پانی بہا رہا تھا، اور اس طرح سے نیل کی جو خشک کرنے کی جو ایک وحشیانہ رسم تھی غیر انسانی، وہ ختم ہو گئی۔ اللہ عالم۔ پھر حجر اسود، آپ دیکھیے کہ یہ ان کا طریقہ تھا لوگوں کے عقائد درست کرنے کا۔ اگر یہ واقعہ درست بھی مانا جائے نا نیل والا، تو بیسیکلی عمر رضی اللہ عنہ نے کیا ہے، انہوں نے یہ ان کے خط کی کرامت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور اس نے بہنا ہی تھا اپنے ٹائم پر، یہ عقیدہ درست کرنے کے لیے انہوں نے یہ لکھا تھا۔ پھر اسی طرح سے جو صحیح سند کے ساتھ واقعہ ثابت ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دیا اور ساتھ فرمایا انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو کسی کو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا، یعنی پھر عقیدت مجھے کوئی نہ ہوتی تیرے ساتھ، میں صرف اتباع سنت کر رہا ہوں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، آپ دیکھیں کہ ہمیں کس کس چیز سے عقیدت ہو جاتی ہے، ہم مسجد نبی کے دروازوں سے بھی عقیدت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک خاتون کو ایک دفعہ میں عمرے پہ گئی تو میں نے دیکھا تھا کہ وہ ذوالحلیفہ والی جو مسجد ہے اس کے ان کی پولیس وومن ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس سے نظریں بچا بچا کے نا کالا دھاگا مسجد کے جو گولڈن ہینڈل تھا نا دروازہ کھولنے والا، اس کے ساتھ دھاگا لٹکا رہی تھی اور مڑ مڑ کے یوں دیکھ رہی تھی کہ یہ تو نہیں دیکھ رہی۔ آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کا کتنا ذوف ہے اس ساری چیز کے اندر۔ تو بیسکلی بات یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی بے جان چیز سے کوئی محبت ہونی چاہیے نا تو وہ تب ہونی چاہیے اگر آپ کو اس میں اتباع سنت نظر آ رہی ہے، ورنہ جیسے بیت رضوان والا درخت جو ہے وہ بھی ہم آگے پڑھتے ہیں کہ وہ کٹوا دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لوگ اس کو تلاش کرتے ہیں تو انہوں نے سوچا کیوں تلاش کرتے ہو بھائی، ایک واقعہ تھا ہو گیا، وہ درخت کا تو ادھر کچھ بھی نہیں ہے، حالانکہ ہم ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ وہ درخت ہے، اچھا ادھر بیٹھے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ چیز صرف جذبات اور محبت تک باقی نہیں رہتی، وہ عقیدے پہ اثر انداز ہونے لگ جاتی ہے، اس چیز سے برکت لینے کا سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر وہی بات کہ اس کو فوری طور پہ اس کو ختم کر دینا جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو ابن حجر فرماتے ہیں کہ امام طبری نے لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کے بارے میں یہ الفاظ اس لیے فرمائے تھے کیونکہ لوگ زمانہ قریب میں بتوں کے پجاری رہ چکے تھے، وہ اس بات سے خوفزدہ ہوئے کہ کہیں جاہل لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ اس پتھر کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا پتھروں کی تعظیم کی اسی طرح کی ایک قسم ہے جس طرح جاہلیت میں کی جاتی تھی، وہ یہ نہ سمجھ لیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ارشاد سے یہ جو استلام کیا جاتا ہے اس کا مقصد واضح کیا کہ یہ صرف اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر ابن حجر فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اس فرمان میں امور دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور اتباع کا بہترین اسوہ پایا جاتا ہے کہ وہ کام ضرور کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، چاہے اس کی حکمت کا علم ہو یا نہ ہو، یعنی انہوں نے چھوڑا نہیں ہے،
انہوں نے اتباع رسول کی خاطر اس کو کیا ہے، لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جو پہلے بھی ایک بات ڈسکس ہو چکی، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی معزولی، تو اس میں بھی کچھ لوگ جو ہیں نا وہ ذرا تھوڑے سے اپسیٹ تو ہوئے تھے، خاص طور پر خالد رضی اللہ عنہ کے اپنے قبیلے والے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پھر کلیئر کیا تھا کہ میں نے خالد کو کیوں ہٹایا ہے، کہ جو فتوحات ہوتی چلی جا رہی تھیں نا، اور خالد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ہوتی چلی جا رہی تھیں، اور لوگ جو ہیں ان کو یہ ہو رہا تھا کہ اچھا خالد ہیں نا، اس جنگ میں خالد ہیں نا، ٹھیک ہے، تو ان کو یہ تھا کہ لوگ خالد پر بھروسہ کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے بیسکلی ایک جو مین ریزن تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ سکھانے کی کوشش فرمائی کہ مددگار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کی چاہے وہ مدد فرمائے، جو چیز چاہے وہ کرے۔ اور جب خالد رضی اللہ عنہ کی معزولی کا فیصلہ کر لیا اور ایک ڈیٹیلڈ حکم نامہ اپنے گورنرز کو بھیجا، تو انہوں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا کہ میں نے خالد کو کسی ناراضگی یا خیانت کی وجہ سے معزول نہیں کیا، ساتھ ان کو کلین چٹ بھی دے رہے ہیں کہ کوئی یہ بھی نہ کسی کے دل میں بدگمانی جائے کہ پتہ نہیں خالد نے کیا کیا ہے۔ تو ان کو بھی ان کے کریکٹر کو کلیئر کیا، اور پھر فرمایا کہ بس لوگ خالد کی وجہ سے فتنے میں مبتلا ہو رہے تھے، میں نے چاہا کہ انہیں بتا دوں کہ صرف اللہ ہی کی ذات عالی ہے جو ہر کام بناتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر کتنا توکل ہوگا اور کتنا عقیدے کی درستگی کا اہتمام ہوگا تو انسان اس طرح کا اقدام کرے گا، کیونکہ حضرت عمر کو پتہ تھا کہ خالد اگر جنرل کی حیثیت سے نہیں بھی ہوں گے، سپاہی کی حیثیت سے بھی ہوں گے، تو جہاں اللہ نے فتح دینی ہے وہاں دے دینی ہے، اور یہی ہوا۔ پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی باقاعدہ تربیت کرتے تھے، ان کی زندگیوں کے مختلف جو میٹرز ہیں ان میں۔ کچھ لوگ تھے جو یمن سے آتے تھے، اور ان کا ذکر آپ کو پتہ ہے نا قرآن میں بھی ہے کہ جو کہتے تھے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ زاد راہ لے لیا کرو، تو یہ لوگ آتے تھے کہتے تھے کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں تو ہم زاد راہ نہیں لائے، اور آ کے پھر مانگنا پڑ جاتا تھا۔ تو کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ تم کون لوگ ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم متوکل لوگ ہیں، تو ہم صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم تو زبردستی متوکل بن گئے ہو، سچے متوکل تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے زمین میں دانہ کاشت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی آپ دانہ ہی نہ کاشت کریں اور آپ کہیں کہ فصل اگائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ کے وہ جو غلام ہیں اسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے آج کل ہم دوران طواف رمل یعنی تیزی سے کیوں چلتے ہیں جبکہ اس کا کوئی سبب باقی نہیں رہا؟ وجہ تھی نا تیز چلنے کی کہ کفار کو دکھانا ہے کہ ہم کمزور نہیں ہوئے ہوئے۔ تو پھر فرماتے کہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم وہ عمل ہرگز ترک نہیں کر سکتے جو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کرتے تھے۔ اسی طرح بہت زیادہ اس بات کا بھی اہتمام ہوتا کہ میں کلوز رہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کے۔ اننیسیسریلی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کوئی فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ نے چینج نہیں کیا۔ تو ابو وائل کہتے ہیں کہ میں بیت اللہ میں شیبہ بن عثمان کی کرسی پر بیٹھا تھا، یہ عثمان بن طلحہ کے جو ہیں کرسی، شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ، یعنی عثمان بن ابی طلحہ کے بیٹے جو کنجی بردار تھے یہ خاندان کعبہ کا۔ تو اسی جگہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، تو انہوں نے فرمایا میری خواہش ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اسی جگہ فرمایا تھا کہ میں اس بیت اللہ میں موجود تمام خزانے چاندی اور سونا تقسیم کر دوں، یہ میری خواہش ہے۔ یعنی جو نظریں نیازیں پڑی ہوئی ہیں میں نے تقسیم کر دوں۔ یہ کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ میں نے عرض کیا، وہ دور جاہلیت کی چیزیں پڑی ہوئی تھیں نا، تو میں نے عرض کیا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت فرمایا کیوں، میں کیوں نہیں کر سکتا؟ تو میں نے عرض کیا اس لیے کہ آپ کے دونوں ساتھیوں نے اس طرح نہیں کیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح مکہ کے بعد موقع ملا ہے نا، آپ نے ان کو ٹچ نہیں کیا، آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بھی موقع ملا ہے، انہوں نے بھی ٹچ نہیں کیا، تو آپ بھی اس کو رہنے دیں۔ اب آپ دیکھیں کہ
اتنا تو انہوں نے مارجن اور سپیس اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ کوئی ان کو واپسی کچھ کہہ سکے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ان دونوں کی اقتدا کرتا ہوں. فوراً مان گئے کہ اچھا ٹھیک ہے, انہوں نے چھوڑ دیا, میں بھی چھوڑ دیتا ہوں, بعد والے آ کے خود ہی دیکھ لیں گے. عبادت بھی بہت کرتے تھے. ایک طرف ایک انسان آپ دیکھیں میکینیکل ہو جاتا ہے بعض اوقات انسان, جب اس کے اوپر کام بہت ہوتے ہیں نا, چاہے وہ علم کا کام ہو, آپ نے یہ لیسن تیار کرنا ہے, آپ نے وہ لیکچر تیار کرنا ہے, آپ نے ابھی ادھر بھی پہنچنا ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے پیپر چیک کرنے ہیں, آپ نے ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, آپ نے پاور پوائنٹ بنانی ہے, وہ سارا کرتے 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 کہیں نہ کہیں وہ جو ایک اسپریچویلٹی ہے نا, وہ کہیں جو ہے نا وہ دفن ہونے لگ جاتی ہے, وہ پیچھے چلی جاتی ہے. ایک مکینیکل سا ایک انسان کے اندر رویہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کہ ایک طرف کس قدر یہ ذمہ داریاں ہیں, ہمارے اوپر وہ ذمہ داریاں بہرحال نہیں ہیں جو سیدنا عمر پر تھیں. تو ساتھ ہی ساتھ ان کے بیٹے فرماتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی, ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی جو تیسری صف میں بھی سنی جا سکتی تھی. ایسے رو رہے تھے نماز کے دوران. پھر ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نماز فجر میں قرآن کریم کے اس حصے کی تلاوت فرمائی, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. میں سوچ رہی تھی جب میں یہ پڑھ رہی تھی نا کہ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکی بند گئی, اور وہ آخری صف میں بھی سنائی دے رہی تھی. تو میں سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیا خیال آیا ہوگا, پتہ نہیں کس چیز پہ ایک تڑپ کے ان کو یہ خیال آیا ہوگا. پھر اسی طرح وہ نماز میں لایانی عمل کرنے والے سے فرماتے تھے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کا اثر اس کے اعضاء و جوارح سے نظر آتا. اچھا یہ عام طور پہ ہم نے نا اس کو حدیث کے طور پہ سنا ہوا ہے, یہ حدیث نہیں ہے, ٹھیک ہے, یہ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. پھر اسلامی لشکروں کی خبر اگر نہ آ رہی ہوتی, دیر ہو رہی ہوتی, تو قنوت نازلہ پڑھا کرتے تھے اور مجاہدین کی کامیابی کے لیے تڑپ تڑپ کر دعائیں کرتے تھے. اور جب اہل کتاب سے معرکہ ہوا تو بھی آپ نے فرض نمازوں میں قنوت نازلہ پڑھی تھی. خود کو اور سب لوگوں کو نماز کا پابند کرتے اور سنن اور فرائض کا خصوصی اہتمام کرتے. لوگوں کو نماز ٹھیک سنت نبوی کے مطابق ادا کرنے کی تلقین فرماتے اور بدعات سے سختی کے ساتھ روکتے. ایک مرتبہ نماز مغرب میں تاخیر ہو گئی اور مشغولیت کے سبب 2 ستارے طلوع ہو گئے, یعنی اتنی لیٹ ہو گئی مغرب کی نماز, تو فدیے میں 2 غلام آزاد فرمائے. سبحان اللہ. کسی بھی مؤثر عذر کے بغیر 2 نمازیں اکٹھی پڑھنے کو گناہ کبیرہ قرار دیتے. عصر کے بعد نفلی نماز سے منع فرماتے. جو نماز جمعہ میں دیر سے آتا اس کی پوچھتے اس سے کہ کیوں تم دیر سے آئے ہو. ایک مرتبہ ایک مہاجر صحابی, اور یہ کون تھے, یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے اور سابقون الاولون میں سے ہیں, اور یہ مسجد میں داخل ہوئے تو خطبے کے دوران پوچھا کہ یہ کوئی آنے کا وقت ہے, یعنی آپ اتنی لیٹ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں ایک کام میں انتہائی مشغول تھا کہ اذان ہو گئی تو میں گھر بھی نہ جا سکا, صرف وضو کیا اور مسجد میں آ گیا. اس پر عمر رضی اللہ عنہ پوچھا کیا صرف وضو ہی کیا ہے, حالانکہ تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن غسل کا حکم دیا ہے. تو کیونکہ یعنی اس کے بغیر بھی آیا جا سکتا ہے, بہت ہائیلی ریکمینڈڈ ہے, لیکن بہرحال اسی لیے کہتے ہیں کہ بعد میں پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں جمعے کی جو 2 اذانیں ہیں نا ان کو وہ کیا تھا شروع, کیونکہ لوگ اب بڑھ گئے تھے, پاپولیشن زیادہ ہو گئی تھی, تو بڑا مشکل ہو رہا تھا لوگوں کو فوری طور پر پہنچنا یا ٹائم کا اندازہ رکھنا, تو انہوں نے پھر کنوینئنس کے لیے یہ کیا تھا. پھر مساجد میں شور شرابہ کرنے والوں کو بڑا ریپریمانڈ کرتے تھے, اس سے منع فرماتے تھے. صائب بن یزید فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا کہ اچانک کسی شخص نے مجھے کنکری ماری. میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سیدنا عمر تھے. انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا جاؤ ان 2 آدمیوں کو میرے پاس لاؤ. پھر وہ 2 کوئی لوگ جو ذرا ڈسٹینٹ بیٹھے ہوئے تھے وہ آئے تو ان سے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا ہم طائف کے رہنے والے ہیں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مدینہ کے باشندے ہوتے تو میں تم دونوں کو سزا دیتا. تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں آواز بلند کرتے ہو, اور کیوں ان کو سزا نہ دی؟ مہمان تھے, طائف سے آئے ہوئے تھے, یا ہو سکتا ہے کہ ان کو اس ادب کا پتہ ہی نہ ہو. بہرحال لیکن ان کو چھوڑا نہیں ان کو بھی. اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمان ہے کہ جب تم میں سے کسی کی بیوی مسجد جانے کی اجازت طلب کرے تو وہ اس کو نہ روکے, یعنی اللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے سے منع نہ کرو. تو اب عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بیوی جو ہیں وہ مسجد جاتی تھیں,
تو ایک دن فرماتے ہیں اس کو، ان کو، بیوی کو، کہ تم جانتی ہو نا کہ میں کیا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ یہ نہ جائے۔ میں بھی ان کو یہ ہوتا تھا کہ زمانہ اب وہ نہیں رہا، یا یہ کہ لوگ کچھ کسی اور فتنے کا شکار نہ ہو جائیں۔ عمر کی بیوی کو دیکھ کر کسی بھی قسم کی کوئی قباحت ہو سکتی تھی۔ تو بیوی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس وقت تک مسجد جانے سے نہ رکوں گی جب تک آپ منع نہیں کریں گے۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا تو بیوی مسجد میں موجود تھیں۔ اب یہ کون سی تھیں، عاتقہ تھیں، ام کلثوم تھیں، اس کا نہیں پتہ چلتا یہ کون سی بیوی تھیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ ایکسٹرا رسپیکٹ دینا شروع کر دیتے، یہ بھی وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا نا پیچھے اپنے بیٹوں کی ایکسٹرا رسپیکٹ یا ایکسٹرا فیور کو بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ لوگ کوئی اور طریقے سے جو ہے وہ جج کریں کسی نہ کسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے گھرانے کو۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی وہ نہیں چاہتے تھے کہ اب میری بیوی جو ہیں وہ مسجد میں جائیں، لیکن منع نہیں کر سکتے تھے سنت رسول کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح درمیانی حصہ جو ہے رات کا، اس میں نماز ادا کرنے کے بڑے شوقین تھے اور اپنی عادت کے مطابق نماز پڑھا کرتے تھے، اور آخری حصہ جب رات کا ہو جاتا تو پھر اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی آیت تلاوت فرماتے تھے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک رات وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کسی عوامی مسئلے کی وجہ سے بہت پریشان ہوئے، نہ سو سکے نہ نماز پڑھ سکے۔ فرمایا اللہ کی قسم نہ میں سو سکتا ہوں نہ نماز پڑھ سکتا ہوں، کوئی سورت پڑھتا ہوں تو یاد ہی نہیں رہتا کہ شروع میں ہوں یا سورت کے اختتام پر۔ انسان تھے نا، تو بعض اوقات اس طرح بھی انسان کے اوپر وقت آ جاتے ہیں جب ایسے کیفیت ہو جائے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہوا آپ کے ساتھ؟ تو کہنے لگے لوگوں کے غم کی وجہ سے، کوئی ایسی چیز ان کے اوپر ایسی حاوی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر یہ کیفیت بھی طاری ہوئی۔ اور اذان دینے کی بڑی خواہش رکھا کرتے تھے، کہتے تھے اگر خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ میں اذان بھی دے سکتا تو ضرور دیتا۔ اور عاجزی اتنی زیادہ تھی کہ اپنے پروردگار سے خوب دل لگا کر دعائیں مانگتے، اور ایک جو دعا ہے ان کی کئی دعائیں مشہور ہیں۔ ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میرے سارے عمل نیک کر دے، اپنی رضا کے لیے خالص کر دے، اور یہ ذرہ بھر بھی کسی غیر کے لیے نہ ہو۔ پھر اور فرمایا کرتے تھے، اللہ اگر تو نے مجھے اپنے ہاں بدبخت لکھا ہے تو اسے مٹا دے، اور نیک بخت لکھ دے، تو چیز کو مٹانے اور برقرار رکھنے پر قادر ہے۔ اللہ نے لوح محفوظ میں جو لکھ رکھا ہے، اللہ اس کو مٹانے پر بھی قادر ہے نا، اس کو تبدیل کرنے پر بھی قادر ہے۔ پھر فرماتے تھے مجھے دعا کی قبولیت سے زیادہ دعا کی شرائط کا فکر ہوتا ہے کہ میں صحیح طریقے سے دعا مانگ رہا ہوں یا نہیں مانگ رہا، اور اگر میں صحیح طریقے سے مانگنے کی دعا کی مجھے توفیق ہو گئی ہے نا تو قبول پھر وہ ہو جائے گی، کیونکہ جب دعا کا طریقہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت یقینی بات ہے۔ اسی طرح عام لوگوں کو اطاعت گزار لوگوں کے قریب رہنے کی تلقین فرماتے، اچھی صحبت، اطاعت گزاروں کی صحبت، اور کہتے تھے تم اطاعت گزار لوگوں کے قریب رہا کرو، ان کی ہر بات توجہ سے سنو، ان لوگوں کو سچے امور الہام ہوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں نا اور کبائر سے بچتے ہیں تو ان کو درست کام کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں اور ان کے ذہن میں بھی آ جاتے ہیں۔ وہ اپنے اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے انسان تھے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہنا بہت پسند فرماتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کرتے تھے، اے ابو موسیٰ ہمیں ہمارا رب یاد دلا دے۔ پھر وہ قرآن پڑھتے تھے تو سب حاضرین سنتے تھے اور بہت روتے تھے۔ اچھا یہ جو ہے نا قرآن سننا، ایک دوسرے سے سننا، یا اب ہمارے پاس بہت ایک وہ ہماری سہولت کے لیے ہمارے پاس تو ہر فون میں قرآن موجود ہے اور بہت آسان ایک ٹچ کے اوپر آپ جو مرضی سننا چاہیں آپ سن سکتے ہیں۔ تو ایک روٹین کے اندر جو ہمارے اندر یہ دلوں کی سختی اور دل کے اوپر ایک وہ فنگس جمنے کی سی جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ہٹتی ہے قرآن سے۔ تو سننا بھی چاہیے، اپنی قرات یا اپنا تھوڑا بہت حفظ یا نماز میں کوئی پڑھ لینا، اس کے علاوہ قرآن کے سننے کی بھی ایک روٹین ہونی چاہیے۔ کوئی ٹائم چاہے وہ تھوڑا سا ہو، چاہے وہ 5 منٹ ہوں، لیکن کچھ نہ کچھ اس کو سننا بھی چاہیے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے تراویح کو آرگنائز کرایا ہے، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ رمضان کی ایک رات گھر سے نکلے، مسجد آئے تو دیکھا کہ مختلف ٹولیوں میں لوگ اپنے اپنے وہ نوافل جو ہیں تراویح کے وہ پڑھ رہے ہیں۔
تو کہنے لگے کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر میں ان سب نمازیوں کو ایک قاری کی اقتداء میں اکٹھا کر دوں تو یہ تراویح کا بہتر طریقہ ہوگا۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو انہوں نے امام بنایا اور ان کی امامت پر یکجا کر دیا، اور اس وقت بہت سے اور بھی اکابر صحابہ موجود تھے، کسی نے اس کے اوپر تنقید نہیں کی۔ یہ جو آج ہوتا ہے نا کہ یہ بدعت حسنہ، اور انہوں نے کہا تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نعم بدعت ھذہ، کہ یہ نیا طریقہ کتنا اچھا ہے، تو یہ وہ بدعت جو دین میں مردود ہے، یہ وہ بدعت نہیں، ایک جنرلی ایک لنگوسٹکلی انہوں نے یہ ورڈ بولا تھا۔ اور بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس کی کوئی فاؤنڈیشن آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں مل نہ رہی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو پتہ ہے نا کہ 3 مرتبہ پڑھی یہ نماز، اور پھر لوگوں پر فرض ہو جانے کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا، تو اب تو وہی بند ہو گئی۔ یہی بات ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پرسیو کر لیا کہ اب تو وہی بند ہو چکی ہے، اب یہ فرض نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اگر میں اس کو آرگنائز کر دوں تو لوگوں کے لیے بڑی سہولت ہو جائے گی۔ اور پھر ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رات کو اس وقت سو رہے ہوتے ہیں اور پھر وہ تہجد کے وقت اٹھ کے اپنے یہ نوافل پڑھتے ہیں، تو ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ بہتر ہیں۔ تو دونوں آپشنز موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے اپنے پورے دور خلافت میں ہر سال حج کیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 10 کیے ہیں یا 9 کیے ہیں، اللہ عالم، لیکن آلموسٹ ہر سال انہوں نے حج کیا ہے، اور حج کے انتظامات پر بڑی خصوصی توجہ دیتے تھے، اور دوران حج لوگوں کی تعلیم و تربیت کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ اور صحیح اسناد سے ایک اور بات ثابت ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کا غلاف ہر سال صدقہ کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، لیکن ہم عمر رضی اللہ عنہ کے عقائد اور ان کی جو ڈسرن کرنا ہے اس ساری چیز کو، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کسی برکت کے لیے نہیں کرتے تھے، لیکن شاید لوگوں کا ایک رجحان دیکھ کر تو وہ لوگوں کو دے دیتے تھے، کیونکہ غلاف اب چینج تو ہونا ہے، تو اس کو پھر کدھر کیا جائے، تو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اللہ عالم۔ ایک مرتبہ اطلاع ملی کہ ایک آدمی مسلسل روزے رکھتا ہے، تو اس کو کوڑا مارا اور فرمایا مسلسل روزہ رکھنے والے کچھ کھا۔ عبادات کے سلسلے میں خود بہت محنت فرماتے تھے، بہت زیادہ نفلی نماز ادا کرتے تھے، مسلسل بعض اوقات روزے بھی رکھتے تھے، آخری عمر میں روزوں میں مزید اضافہ ہو گیا تھا، صدقہ و خیرات کرنے میں سب سے آگے تھے، ہر سال حج کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمہ وقت مصروف رہتے، اور فرماتے، یہ بھی بہت زبردست ان کی سینگ ہے، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس میں شفا ہے، لوگوں کا ذکر چھوڑ دو، اس میں بیماری ہے، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیوں نہ کیا، اسے ایسے کرنا چاہیے تھا، اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے جملے میں یہ لفظ غلط تھا، اس کے جملے میں اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہونا چاہیے تھا، سارا وقت ہمارا اس چیز کے اوپر گھنٹوں ہم گزار دیتے ہیں لوگوں کو ڈسکس کرتے ہوئے، اور بعض اوقات نیکی کی آڑ میں لوگوں کے اسراف کو ڈسکس کرنے لگ جاتے ہیں۔ بہرحال ذکر تو لوگوں کا ہی ہو رہا ہے نا، اللہ کے ذکر میں شفا ہے اور لوگوں کے ذکر میں بیماری ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں کہ قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہونے کے باوجود بے حد سادہ مزاج تھے، اون کا لمبا کرتا پہنتے تھے، اس میں چمڑے کے پیبند لگے ہوتے تھے، وہ اپنا کوڑا کندھے پر رکھے بازاروں کی خبرگیری فرماتے تھے، جہاں بھی ضرورت ہوتی اس کے مطابق لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینے میں کھانے کا سامان آیا، بازار کے تاجر آئے اور وہ سامان خرید کر لے گئے، ٹھیک ہے، مارکیٹ میں ایک چیز آئی ہے اور مارکیٹ کے جو دکاندار ہیں نا، انہوں نے ہی آ کے خرید لی ہے تاکہ اب ہم جب بیچیں گے تو ہمیں منافع ہو، ٹھیک ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں سے کہا، اے بازار والو، کیا تم ہمارے بازاروں ہی میں تجارت کرتے ہو؟ لوگوں کو بھی اس میں شریک کرو، تم یہاں سے نکلو، باہر جاؤ، وہاں سے مال خرید کر لاؤ اور پھر بیچو۔ یعنی اب جب مارکیٹ میں پہنچ گیا ہے نا، تو تم لوگ فٹافٹ آ کے مت خریدو کہ تاکہ لوگوں کو پھر بھی مہنگا ملے، اٹھو نا، تھوڑی ہمت کرو، نکلو بازار سے، باہر سے خرید کے لاؤ، پھر منافع پہ بیچو۔ حیران کن ہے کہ کس کس چیز کی طرف ان کی توجہ ہوتی تھی۔ پھر محنت اور کمائی کرنے کی بڑی ترغیب دیتے تھے اور تجارت کی بڑی ترغیب دیتے تھے، اور پھر ساتھ فرماتے تھے، حسن بصری کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو آدمی 3 دفعہ ایک ہی چیز کی تجارت کرے اور نفع نہ ہو تو اسے چاہیے کہ کسی دوسرے کام کی تجارت کر لے، یعنی اسی کو پھر نہ ٹرائی کرتا رہے۔ پھر فرماتے تھے، کوئی نہ کوئی فن ضرور سیکھا کرو، کوئی ہنر، جیسے کمپیوٹر ہے، جیسے کوئی
جس دور کی جو بھی چیزیں ہیں کہ جو آپ کو فائدہ دے سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ضرور آنا چاہیے، اتنا کہ انسان اپنے بیسک کام تو کر لیا کرے نا، ممکن ہے تمہیں اس کی ضرورت پیش آ جائے۔ مزید فرمایا اگر تجارت نہ ہوتی تو تم لوگوں کے دست نگر ہوتے، یعنی دوسرے لوگوں کے آگے تمہارے ہاتھ پھیلے ہوئے ہوتے، اگر تجارت نہ ہوتی تو کوئی نہ کوئی تجارت کیا کرو۔ پھر فرمایا کمائی کا کوئی بھی ذریعہ چاہے وہ کتنا ہی حقیر اور ہلکا نظر آتا ہو، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بدرجہاں بہتر ہے۔ پھر یہ بھی فرماتے تھے کہ تم میں سے کوئی بیٹھے بٹھائے محض یہ دعا ہی نہ کرتا رہے کہ اے اللہ مجھے رزق دے، ایسے شخص کو یقین کر لینا چاہیے کہ اس پر آسمان سے سونے چاندی کی برسات نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عادت مبارکہ یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے سے رزق عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ پھر جب کسی نوجوان کو دیکھتے اور وہ انہیں اچھا معلوم ہوتا تو دریافت فرماتے کیا تجھے کوئی کام آتا ہے؟ اگر وہ کہتا کہ نہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا تو فرماتے یہ نوجوان میری نظر سے گر گیا ہے۔ پھر فرماتے جہاد کے بعد میری سب سے محبوب تمنا یہ ہے کہ میری موت ایسی حالت میں آئے کہ میں اپنے کجاوے کی شاخوں کے درمیان رہ کر اللہ کی زمین میں اس کا فضل تلاش کر رہا ہوں، یعنی نکلا ہوا ہوں اور اللہ کا فضل تلاش کر رہا ہوں، حلال رزق تلاش کر رہا ہوں۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ یہ سورہ مزمل کی جو آیت ہے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سفر کر رہے ہوں، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہوں، اور یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ ہاں کہ تہجد اگر قیام اللیل اگر نہیں ہو پا رہی تو آپ دیکھیں کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے استثناء دیا ہے۔ پھر ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ بازار میں آئے اور دیکھا کہ وہاں غالب اکثریت جو ہے نا وہ نبتیوں کی ہے، یعنی جو عجمی لوگ تھے عراق کے خاص طور پر، تو اداس ہو گئے اور لوگ جمع ہوئے اور لوگوں کو انہوں نے اس صورتحال کی خبر دی باقاعدہ، اور لوگوں کو یعنی عربوں کو ترک تجارت پر ملامت کی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتوحات کے ذریعے سے تجارت سے بے نیاز فرما دیا ہے، یعنی ایک طرح سے سہل پسندی آ گئی نا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم اسی طرح رہے تو یاد رکھو کہ تمہارے مرد دوسرے مردوں کے اور عورتیں دیگر عورتوں کی دست نگر بن جائیں گی، یعنی پھر تو وہ ظاہر ہے کہ جو پڑا ہوا ہوتا ہے رزق وہ تو ختم ہو جاتا ہے نا، تو اس کو انویسٹ کرنا، اس کو تجارت میں لگانا اور محنت کرنا، اگر یہ نہیں ہوگا تو ایک وقت آئے گا کہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر تم لوگوں کے ہاتھ دوسروں کے آگے پھیلے ہوئے ہوں گے۔ کتنا زیادہ ان کو نا فکر ہوتی تھی۔ پھر گشت کیا کرتے تھے، رعایا کی خبرگیری رکھتے تھے، اور چوکی داری کی ذمہ داری خود سنبھالی ہوئی، اور اس میں ساتھ اپنے جب آدھی رات کو نکلتے تو کس کو ساتھ رکھتے تھے؟ کبھی اپنے غلام اسلم کو اور کبھی عبد الرحمن بن عوف کو، ایلیٹسٹ آف دا ایلیٹ ایک صحابی کو، خود بھی ایلیٹ ہی تھے۔ تو اسی گشت کے دوران کئی واقعات ہوئے ہیں جو ہم نے سن بھی رکھے ہیں، مشہور بھی ہیں۔ مثلاً ایک مرتبہ یہ اسلم بیان کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کچھ تاجر آئے تو انہوں نے عیدگاہ میں پڑاؤ ڈالا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمایا کیوں نہ آج ہم ان لوگوں کی چوکیداری کریں؟ تو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بھی تیار ہو گئے، دونوں رات کے وقت ان کی چوکیداری کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے۔ اب اسی قافلے کے اندر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس کی ماں سے کہنے لگے اللہ سے ڈر اور اپنے بچے کا خیال کر، اور یہ کہہ کر واپس اپنی جگہ پر آ گئے۔ اب رات کا آخری حصہ آیا تو بچے کی رونے کی آواز دوبارہ آئی تو دوبارہ فرمایا تجھ پر افسوس، تو کیسی ماں ہے، میں دیکھ رہا ہوں رات بھر تیرا بچہ سکون سے نہیں سویا۔ تو اس خاتون نے کہا اللہ کے بندے میں اسے کھانا کھلانا چاہتی ہوں لیکن یہ کھا نہیں رہا۔ تو عمر نے دریافت کیا رضی اللہ عنہ نے کیوں نہیں کھاتا؟ تو اس عورت نے کہا عمر امیر المومنین کا ضابطہ ہے کہ وہ دودھ چھڑائے گئے بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، اور انہوں نے ہر دودھ چھڑائے ہوئے بچے کا وظیفہ مقرر کر رکھا ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تیرے بیٹی کی عمر کیا ہے، تیرے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو چند ماہ کا ہے، وہ چھڑانا چاہتی تھی کہ کچھ کھا لے تو وظیفہ مل جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اسے کہا اس کے دودھ چھڑانے میں جلدی نہ کر۔ پھر صبح کی نماز پڑھی تو نماز کے دوران رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ قرات کی آواز بھی لوگوں تک نہ پہنچی، اور پھر کہنے لگے
اے عمر تیرا برا ہو، تو نے کتنے مسلمانوں کے بچے قتل کر ڈالے، اپنے اوپر لے لیا۔ یہ نہیں کہ اس ماں کو دیکھو، ہمارا ہو تو ہم یہ کہیں کہ اس کو دیکھو نا ذرا، اس کو وظیفے کی خاطر بچے کو اتنی تکلیف میں ڈالا ہوا۔ اپنے آپ کو ریپریمانڈ کیا کہ کیوں تم نے یہ بھی لگایا، ایک لمٹ لگائی کہ دودھ چھٹے گا تو وظیفہ ملے گا، تو نے فیاضی کا سلوک نہیں کیا۔ پھر ایک منادی کو حکم دیا کہ وہ اعلان کرے، اے لوگو اپنے بچوں کا دودھ چھڑانے میں جلد بازی سے کام نہ لو، ہم ہر مسلمان بچے کا وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ حکم نامہ پوری اسلامی ریاست میں ارسال فرما دیا تھا۔ پھر ایک اور وہ جو بات شروع میں نے کی تھی نا کہ ہیومن نیچر کا کس قدر ان کو احساس تھا اور کس قدر اس کے لیے اہتمام کرتے تھے، ان کو سہولت دینے کے لیے، کہ اسی چوکیداری کا فرض انجام دیتے ہوئے ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ گشت کرتے کرتے مدینہ کے ایک بستی کے گزرے تو ایک عورت ایک دردناک کوئی اشعار پڑھ رہی تھی، جس میں وہ محاذ جو ہے میدان جنگ کا، وہاں پر گئے ہوئے اپنے مجاہد شوہر کو یاد کر کے کوئی اشعار پڑھ رہی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو سن کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ پھر اس خاتون کو کچھ کپڑے بھیجے، کچھ خرچہ بھیجا، اور محاذ جنگ پر سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس عورت کا شوہر واپس بھیجو۔ ذرا سوچئے کہاں تک ایک انسان، ایک خاتون، ایک عورت وہ ایک کرب میں سے گزر رہی ہے تو اس کا بھی خیال۔ پھر یہاں تک ہی نہیں رکے، پھر ایک رول بنا دیا۔ اور رول کیسے بنایا؟ اپنی بیٹی سے پوچھا کہ نیچر عورت کی بتاؤ کہ وہ کتنا عرصہ ہسبینڈ کے بغیر رہ سکتی ہے، تو انہوں نے کہا 4 months، بس 4 months کا بل پاس کر دیا۔ 4 months سے زیادہ کوئی محاذ جنگ پر نہیں رہے گا، وہ ایک دفعہ واپس آئے گا۔ پھر اسی گشت کے دوران ایک اور جو واقعہ ہوا تھا، جب حرہ واقم کی طرف نکلے تو اسلم کہتے ہیں کہ میں ساتھ تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ایک آگ روشن ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلم میرا خیال ہے یہاں رات کی تاریکی اور سردی کے وجہ سے کوئی قافلہ رکا ہوا ہے، تم میرے ساتھ چلو، پتہ کریں یہ کون لوگ ہیں، یہ تو سخت اس وقت مشکل میں ہے۔ تو ہم تقریباً بھاگتے ہوئے گئے اور ان کے قریب پہنچے تو اچانک ہم نے ایک عورت دیکھی اور اس کے ساتھ اس کے بچے تھے۔ آگ جل رہی تھی، ہنڈیاں چڑھی ہوئی تھی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے۔ تو یہ منظر دیکھ کر عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور کہا اے روشنی والو تم پر سلامتی ہو۔ یہ بھی ایک وہ گفتگو کے آداب میں سے ہے نا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے آگ والو، اصل میں تو آگ تھی نا، تو ذرا یہ تھوڑا سا ہے نا، جیسے قرآن میں اصحاب السعیر، اصحاب النار، تو آگ والو کہنے کی بجائے روشنی والو۔ تو عورت نے سلام کا جواب دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی کہ کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ تو عورت نے جواب دیا اچھی نیت سے آئے ہو تو آگے بڑھو ورنہ دور رہو۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے قریب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، تم یہاں پر ایسے کیسے؟ تو عورت نے جواب دیا ہم اندھیری رات اور سردی کی وجہ سے یہاں ٹھہرے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ بولی بھوک کی وجہ سے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہنڈیا میں کیا ہے؟ کہنے لگی اس میں تو صرف پانی ہے، یہ دکھاوے کے لیے چڑھایا ہے کہ تاکہ بچے دیکھتے رہیں اور بس کھیلتے کھیلتے چپ ہو جائیں اور تھک ہار کے سو جائیں۔ اور پھر کہنے لگی کہ ہمارے اور عمر کے درمیان تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے، عمر کو کیا خبر؟ تو کہنے لگی اگر خلیفہ ہو کر اسے ہماری خبر نہیں تو کیوں نہیں؟ تو عمر رضی اللہ عنہ وہ اسلم کہتے ہیں کہ میری طرف پلٹے اور فرمایا میرے ساتھ چل۔ ہم دوڑتے ہوئے واپس آئے، آٹے کے گودام میں گئے، آٹے کا ایک بورا نکالا، ایک ٹین گھی کا پکڑا اور کہنے لگے میری پشت پہ لا دو۔ تو اسلم کہتے ہیں میں نے کہا آپ مجھے اٹھانے دیں۔ کہنے لگے نہیں، کیا قیامت کے دن تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں میں نے دونوں چیزیں ان کی کمر پر لاد دیں، پھر ہم دونوں تقریباً بھاگتے ہوئے دوبارہ وہاں پہنچے۔ آپ سوچیں کتنا فاصلہ ہوگا۔ تو آٹا اور گھی دونوں چیزیں اس عورت کے سامنے رکھیں، پھر آٹا نکالا اور عورت سے کہا کہ تم آٹا صاف کرو، میں گھی اور آٹے کے آمیزے سے حریرہ بناتا ہوں۔ خود بنانے لگ گئے اور پھر عمر رضی اللہ عنہ ہنڈیا کے نیچے پھونکے مارنے لگے۔ اسلم کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ دھوئیں کے مرغولے عمر رضی اللہ عنہ کی داڑھی سے باہر آ رہے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے سب کچھ پکایا، پھر ہنڈیا چولہے سے اتاری اور خاتون سے فرمایا تمہارے پاس کوئی برتن ہے تو لاؤ۔ وہ برتن لائی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا برتن میں ڈالا اور فرمایا میں یہ کھانا ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پھیلاتا ہوں، تم بچوں کو کھلانا شروع کرو۔ عمر رضی اللہ عنہ مسلسل کھانا پھیلاتے اور ٹھنڈا کرتے رہے، بچے کھاتے رہے حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے۔
باقی کھانا اسی عورت کے پاس چھوڑا اور وہاں سے واپس آ رہے تھے تو خاتون کہنے لگی اے اللہ کے بندے، اللہ تجھے جزا دے، اس امیر المومنین کی بجائے تو خلیفہ ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ تو امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی بندی، زبان سے اچھی بات نکال، جب تو امیر المومنین کے پاس جائے گی تو انشاءاللہ مجھے بھی وہیں پائے گی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کچھ دور ہٹے، پھر پلٹ کے دوبارہ اوٹ میں بیٹھ گئے۔ تو اسلم کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اب آپ کو اور تو کوئی مصروفیت نہیں، اب چلیں، اب کیوں بیٹھیں؟ تو انہوں نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ بچے آپس میں کھیل کود رہے ہیں، پھر انہوں نے کشتی کی، پھر وہ سکون سے سو گئے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھے اور میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اسلم، بھوک نے ان کی نیند اڑا دی تھی اور رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا جی چاہا کہ میں اس وقت تک واپس نہ جاؤں جب تک ان کے اس اطمینان کا مشاہدہ نہ کر لوں جو تو نے ابھی دیکھا ہے۔ اور یہ جو واقعہ ہے نا، اس کے بارے میں عربی میں اشعار بھی لکھے گئے ہیں سیدنا عمر کے حوالے سے۔ ان کا اردو ترجمہ اس طرح سے ہے، اور کون ذات ہے جس نے اسے منہ کے بل ہنڈیا کے سامنے زمین پر لیٹے دیکھا، اس حال میں کہ آگ اس کی طرف بڑھ رہی تھی اور وہ آگ جلا رہا تھا۔ اسی دوران میں اس کی داڑھی میں بھی دھواں گھس گیا اور اس کا چہرہ اس دھوئیں میں چھپ گیا۔ اس نے وہاں امیر المومنین کو ایسی حالت میں دیکھا کہ اللہ کی قسم دیکھنے والے کا دل بھی گھبرا جائے۔ وہ شخص قیامت کی آگ سے ڈرتے ہوئے دنیا کی آگ کا سامنا کر رہا تھا اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ آج انشاءاللہ ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔